تیسری طرح کا تجربہ ہے کتابوں کا تجربہ، کہ آپ کیا چاہیں گے کہ 12 سال کی عمر سے پہلے پہلے آپ کا بچہ کس طرح کی کتابیں پڑھ چکا ہو۔ یہ بھی ایک بہت اہم سوال ہے۔ جیسے شروع میں نے کہا نا کہ اگر پیرنٹنگ کا کوئی بڑا تصور ہمارے پاس نہ ہو تو بس ذہن میں یہ آتا ہے کہ بس ٹیکسٹ بکس کے گرد زندگی گھومتی رہتی ہے، اور ٹیکسٹ بکس کے بعد اگر کوئی دوسری کیٹیگری آف بک ہوتی ہے تو وہ فکشن ہوتا ہے جو اسکول میں انہیں مل جاتا ہے، تو بس وہ ناولز پڑھتے رہتے ہیں اور ٹیکسٹ بکس پڑھتے رہتے ہیں، بس اس کے علاوہ کتابوں کی کل کائنات بس یہی ہوتی ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ کچھ مزیدار بات نہیں ہے۔ اچھا ہوگا کہ بچوں کو ایک بڑی ویرائٹی آف بکس سے انٹروڈیوس کیا جائے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ کبھی لائبریری میں لے جا کر اور کبھی کسی بہت اچھے بڑے بک اسٹور پہ لے جا کے جو کتابوں کی مختلف کیٹیگریز ہیں ان کے صرف ٹائٹلز پڑھیں، اور پھر یہ دیکھیں کہ اس کیٹیگری کے اندر جو کتابیں ہیں وہ ہاتھ میں اٹھا کر ہاتھ میں لے کے دیکھیں کہ اچھا یہ سیلف ہیلپ جہاں لکھا ہوا ہے یہ کیٹیگری آف بکس ہے، سیلف ہیلپ کے اندر جو کتابیں رکھی ہوئی ہیں وہ کس قسم کی ہیں، یا وہ مختلف طرح کی ہسٹری کے اوپر جو کتابیں ہیں وہ کس طرح کی ہیں، یا بایوگرافیز کا ایک شعبہ تھا وہاں بایوگرافیز لکھا ہوا تھا تو وہ کس طرح کی کتابیں ہوتی ہیں۔ کتابوں کی جو پوری دنیا ہے اس دنیا میں کتابوں کے مختلف محلے ہیں، مختلف کہہ لیجئے بستیاں ہیں، اس میں میڈیکل کی بکس ہیں، اس میں ٹیکنیکل بکس ہیں، اس میں جیوگرافی کی بکس ہیں، تو وہ اس کو ڈسپلنس کا بھی اندازہ ہوگا کتنی طرح کے ہیں۔ جب وہ ایک دفعہ ایکسپوز ہوگا نا، اس کا ایکسپوجر، اس کو میں ایکسپوجر سمجھتا ہوں کہ بچے کو یہ ایکسپوجر ہوا کہ اچھا یہ بھی کتابوں کی ایک کیٹیگری ہے، اس طرح کی کتابیں بھی دنیا میں ہوتی ہیں، لکھی جاتی ہیں، تو یہ اس کے لیے بڑی مفید بات ہے۔ اور پھر کتابوں میں بھی اس کو کون کون سی کتابیں آپ چاہیں گے کہ اس کو پڑھنے کا موقع ملے۔ اور ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ بچے ٹیکسٹ بکس اور ناولز، اس کے علاوہ کوئی تیسری کیٹیگری کی کتاب کا کوئی تصور ان کے پاس نہیں ہے۔ جو میں زیادہ تر بچے اس وقت جو اسکول گوئنگ ہیں ان کی زندگی میں کوئی تیسری طرح کی کوئی کتاب یوزولی میرے مشاہدے میں تو نہیں آیا، وہ بچے عموماً بس اسی 2 طرح کی کتابوں تک محدود ہیں۔ اس کو اس سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ پوئٹری کے اندر بہت اینتھولوجی ایک بڑی زبردست چیز ہوتی ہے نا، مطلب یہ ہم دیکھیں، ہم بتائیں کہ پھر پیریوڈیکلز ہوتے ہیں، یہ بچوں کو پتہ لگے کہ اچھا یہ بھی ایک چیز ہوتی ہے کتابوں کی، اس طرح سے بھی چیزیں نکلتی ہیں، اس طرح سے بھی پبلیکیشنز آتی ہیں۔ میں یہ چاہوں گا کہ 12 سال کی عمر سے پہلے پہلے آپ چند بایوگرافیز اپنے پاس ضرور آئیڈینٹیفائی کریں کہ کتنی طرح کی بایوگرافیز، کون کون سی لوگوں کی بایوگرافیز آپ کا بچہ پڑھ چکا ہو۔ بایوگرافی کہتے ہیں جسے ہم اردو میں سوانح کہتے ہیں، کسی انسان کے بارے میں جو کتاب لکھی جاتی ہے، تو یہ آپ کے بچے کو پڑھنی چاہیے۔ اور انسانوں میں جو سب سے بڑے انسان تھے جنہیں ہم انسان کامل کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو 12 سال کی عمر سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر کوئی کتاب وہ پڑھ چکا ہو، یہ بہت اہم بات ہے۔ اسی طرح ام الکتاب کا تعارف کیسے دیا جائے گا، یعنی اس کی پوری تعلیم اور تربیت کے معاملے میں قرآن کریم کا تعارف اس کو کیسے کروایا جائے، اس کا آپ کے ذہن میں ایک پورا خاکہ ہو۔ میں اس کی ایک ایکٹیویٹی چھوٹی سی سجیسٹ کرتا ہوں، ویسے یہ بھی ایک پورا موضوع ہے، بچوں کو قرآن کریم کا تعارف کیسے کروایا جائے۔ میں نے اس پہ ایک اور کچھ مختصر بات کسی اور لیکچر میں کر رکھی ہے، بچوں کو دین کا تعارف کیسے کروائیں۔ اس کے لیے یہ جو ایج گروپ ہے 6 سال سے 12 سال کی عمر کا، اس میں ایک ایکٹیویٹی یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے گھر میں قرآن کریم کے جتنے نسخے موجود ہیں ان کو ایک ٹیبل پہ ڈسپلے کیجیے، یعنی وہ پرانے سے پرانا نسخہ جو آپ کی دادی جان کا ہے اور بہت ضعیف حالت میں ہے، بہت مطلب ایک خستہ حالت میں ہے، اور ایک وہ لیٹسٹ ایڈیشن، یا لیٹسٹ ایڈیشن تو نہیں مطلب پرنٹ کہہ لیں، مطلب جو ابھی ریسنٹلی پبلشڈ جو نسخہ ہے جو بہت اچھی فارم میں ہے، اور مختلف مطلب اس میں کسی کے اندر
بڑا خوبصورت اس میں کچھ ڈیزائننگ ہوئی ہوئی ہے، کسی کے اندر ترجمہ بھی ہے، کسی میں ترجمہ نہیں ہے، صرف متن ہے، کسی میں جو ہے وہ تفسیر بھی ہے، اور کسی کوئی بہت چھوٹی پاکٹ سائز میں ہے، کوئی بڑے سائز میں ہے. تو اپنی ایک ٹیبل پہ اس کا ایک اچھا سا ڈسپلے تیار کیجئے اور پھر بچوں کو بتائیے، ایک پریزنٹیشن دیجئے کہ یہ مختلف نسخے جو ہیں وہ ایک ہی کتاب کے ہیں اور ان میں فرق کیا ہے، اور پھر بتائیے کہ یہ کلام الہی ان سب میں ایک ہی قرآن ہے، بالکل اس میں کوئی، یعنی قرآن کے متن میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اس کی پریزنٹیشن اور اس کی جو اس میں ترجمہ شامل ہے، اس میں ترجمہ نہیں ہے، اس میں تفسیر موجود ہے، اس میں نہیں ہے، یہ چھوٹے فونٹ میں ہے، وہ بڑے فونٹ میں ہے، یہ آج سے 70 ایئرز پہلے پرنٹ ہوا تھا، یہ ابھی 3 سال پہلے پرنٹ ہوا تھا، یہ کویت سے پرنٹ ہو کے آیا ہے، یہ یو کے کا پرنٹڈ ہے. اس طرح سے آپ ان کو اس کی بریفنگ دیجئے اور پھر بتائیے کہ آپ بچپن میں کون سے نسخے سے پڑھتے تھے، وہ نسخہ کہاں ہے، آپ اس وقت کون سے نسخے سے پڑھتے ہیں. تو یہ ایک بچوں کو یعنی فارم آف دا بک بھی اس کو انٹروڈیوس کی جا سکتی ہے. تو بہرحال یہ بھی خیر ایک بڑا موضوع ہے، قرآن سے کیسے تعارف اور تعلق بنے، لیکن وہ تو خیر ابھی میں اتنی تفصیل میں نہیں جا سکتا. لیکن بکس کے تعارف اور بکس کا تجربہ جو ہے نا، ویرائٹی آف بکس اس کو ملے. نان فکشن ایک بہت اہم کیٹیگری ہے. نان فکشن میں سیلف ہیلپ بکس بہت اہم اس میں کیٹیگری ہے. بچے کو ان سے متعارف کروائیے، ہماری باڈی کیسے فنکشن کرتی ہے، یا ہمارا برین کیسے کام کرتا ہے، ہم اپنی ریڈنگ اسکلز کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، اس پہ بھی بکس موجود ہیں. ہم ایز اے رائٹر اپنے آپ کو کیسے گرو کر سکتے ہیں، اس پہ بھی کتابیں موجود ہیں. تو یہ وہ کتابیں ہیں جو بچوں کے لیے بہت مفید ہیں. اسٹڈی اسکلز کے اوپر کتابیں موجود ہیں. تو یہ وہ کتابیں ہیں جو بچوں کو ملنی چاہیے. تو میں نے یہ بات کہی کہ آپ کے پاس ایک فہرست ہونی چاہیے. خاص طور پر میں نے بائیوگرافیز کی بات کی، قرآن کی بات کی، بائیوگرافیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کے اوپر بات کی میں نے، اور سیلف ہیلپ بکس کے اندر میں نے بات کی نان فکشن میں، کہ جس میں اسٹڈی اسکلز ہیں یا اپنی کچھ اسکل ڈیولپمنٹ یا اپنی گروتھ کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں ان کو اگر ان کو ملتی ہیں اور ان کو کتابوں کی بہت بڑی ایک دنیا سمجھ آتی ہے کہ یہ بھی کتابیں ہوتی ہیں. کتابیں صرف ناولز نہیں ہوتے، ناولز بھی ٹھیک ہے ہوتے ہیں، وہ بھی پوئٹری کی بکس ہوتی ہیں. یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے، پوئٹری بکس، اس میں اقبال بہت اہم ہے، ان سے تعارف کروائیے بچوں کا، اردو شاعری سے تعارف کروائیے. انگریزی میں بھی دنیا کی جو اچھی شاعری ہے اس کا ایک انتخاب ان کو پڑھنا چاہیے. تو یہ انہیں پتا ہو کہ مطلب یہ ورڈز ورتھ کی ایک نظم ہے خوبصورت سی، تو وہ ان کو اچھا لگے گا اور وہ اس سے بہت کچھ سیکھیں گے. آپ کے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے کہ میں 12 سال کی عمر سے پہلے انہیں کس طرح کی کتابوں کا ایکسپوجر یا تعارف دوں گا اور ان کو موقع دوں گا. تو یہ تیسری قسم کا تجربہ ہے. چوتھا تجربہ ہے